اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی اور منافقین کی پہچان بتائی ہے، اور ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ منافقوں کو اور مومنوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا۔ پیچھے کیونکہ جنگ احد کا ذکر آ رہا تھا کہ منافق جو ہے وہ جنگ احد سے واپس پلٹ آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا علی ما انتم علیہ، جس حالت پر تم اب ہو، یعنی اب تو مومن اور منافق کٹھے رہ رہے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ناپاک کو پاک سے جدا کر دے گا۔ یعنی جن لوگوں نے خالی کلمہ پڑھ رکھا ہے اوپر سے جو منافق ہے، فرمایا منافق اور مومن ہمیشہ کٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے اپنے دل کے اندر تو کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جہاں ان کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جہاں ان کو کافروں سے مطلب نظر آتا ہے تو پھر وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سبب ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ دیکھیں جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے؟ جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو جنگ کرنے جا رہا ہے، تو منافقین نے پھر بھی بہانہ بنا لیا۔ جنگ احد ہوئی تو منافقین نے پھر بہانہ بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ آزمائش کھوٹے اور کھرے کی ہمیشہ پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب دکھ کے اندر ہی بندے کا پتہ چل جاتا ہے، مصیبت کے اندر ہی دوست کا، یار کا، سجن بیلی کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب بندے پر برا وقت آتا ہے نا، تب ہم کہتے یار برے وقت کے اندر کون کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور کون کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ تو اس سے مخلص کا اور منافق کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو جنگیں کا جو سامان پیدا کیا ہے، یہ جو جنگ کے اسباب بنے ہیں، میں یہ اس لیے بھی تھے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جو ہے واضح کرنا تھا، غالب کرنا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی پہچان کروانی تھی، اور منافق کی پہچان ایسی ہی ہو سکتی تھی کہ مشکل وقت آئے اور اس مشکل وقت کے اندر پھر جو ساتھ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے رسول کے وہ مومن ہوگا، جو بہانہ بنانا شروع کرے گا وہ منافق ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں بھی غیب پر مطلع کر دے، یعنی ہر کسی کو علم غیب دینا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو چنتا ہے، انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عالم ازل کے اندر سے میری امت جو ہے نا مجھے دکھا دی گئی تھی، اور مٹی کے ذروں کی طرح جو ہے میرے سامنے پیش کی گئی، تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ قیامت تک میرا کون سا امتی آئے گا، کب کلمہ پڑھے گا، اس کی حالت کیا ہوگی۔ منافقین نے کہا ہمارا پتہ نہیں ہے، اور بات قیامت تک کے مومنوں کی کر رہے ہیں کہ جن کس نے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہر پہلے ان باتوں کو جو ہے حضور نے برداشت فرمایا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے ارشاد فرمایا یا فلاں اخرج من المسجد انت منافق۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے ارشاد فرمایا فلاں تو بھی نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل تو بھی منافق ہے۔ 60 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے نکلوائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ پڑھ کے دیکھیں نا منافقین کو مسجد سے نکالا کیسے گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کسی کی داڑھی سے پکڑ کے اس کو باہر پھینکا، ٹھیک ہے جی، کسی کے جو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے باہر پھینکا، ٹھیک ہے، کسی کے سر کے بالوں سے پکڑ کے اس کو باہر پھینکا۔ منافقین کو اس انداز کے ساتھ مسجد نبی سے باہر نکالا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، لیکن اب نبی تو جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
قیامت تک جتنے علماء آئیں گے ان کا مسئلہ زبان سے بعد میں نکلتا ہے، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حضور کا علم ہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اترے، پھر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے عصر تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عشاء تک ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے نا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس کو وہ حدیث یاد رہ گئی ہے. کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے جو حضور نے بیان نہ فرما دیا ہو. یعنی ہر ایک شے کو بیان، انسان تو انسان رہے، فطرے تو فطرے رہے، جو پرندے بھی اڑتے ہوئے ہوا کے اندر آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بیان فرما دیے تھے. یہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے، حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ٹھیک ہے. جب حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے جلال کے اندر فرمایا کہ تم میرے علم پر تان کرتے ہو، میرے بارے میں تم کہتے ہو کہ علم ہے کہ نہیں ہے. فرمایا جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. پوری مسجد نبوی رو پڑی. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ. فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا ابن شیبہ تھا. فرمایا جو شیبہ کا غلام ہے وہ تیرا باپ ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل، اور عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم دین کے جو ہے وہ حق ہونے پر راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے، حضور کے جلال کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو تو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، لیکن اب منافق کا پتہ عام مسلمان کو کیسا چلے گا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ ہر بندے کو علم غیب دینا شروع کر دے. رب کی یہ شان تو نہیں نا کہ ہر کسی کے پاس یہ علم آ جائے. ایک قرآن مجید کیا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو عام بندے سے کلام ہی نہیں کرتا، رب کی شان ہی نہیں کہ عام بندے سے کلام کرے. کیسے کرتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو رب وحی بھیج دیتا ہے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے پھر جا کے عام بندے سے کلام کرتا ہے. رب ویسے تو کلام ہی نہیں کرتا ہے. دیکھیں نا، نبی آئے ہیں تو ہمیں رب کا پتہ چلا ہے نا، قرآن آیا ہے، تورات انجیل آنے سے، ان کتابوں سے آنے سے پتہ چلا ہے. ڈائریکٹ تو اس نے ہمارے ساتھ کلام نہیں کیا نا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خطاب کرے یا ہمیں نعمت عطا فرمائے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لو تم کیا مانگ رہے ہو. ڈائریکٹ مانگنے والا کا حساب کے کچھ اور ہی ہوتا ہے. کہا جی کیسے؟ تو انہوں نے دعا مانگی، کہا پروردگار یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر ڈائریکٹ نعمت جو ہے نازل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ اتار تو دیتا ہوں، اگر انہوں نے پھر بھی نہ مانا نا تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. فرمایا میں نازل کر دیتا ہوں اپنی نعمت کو، لیکن اگر فمن یکفر بعد منکم، اگر میری نعمت ڈائریکٹ نازل ہونے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. فرمایا میں پورے جہان کے اندر پھر جیسا عذاب ان کو دوں گا ایسا پھر میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ رب کا کرم یہ ہے کہ رب عام بندے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہاں، یا وحی کے ذریعے کرتا ہے. وحی کے ذریعے کیسے؟ عام بندے کے ساتھ وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ عام بندے کے ذریعے وحی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے. یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی ہے. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر جو ہے وہی فرمائی. حالانکہ شہد کی مکھی پر وہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں جو ہے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے اڑنا ہے اور پھولوں پر بیٹھنا ہے، اس کو چوسنا ہے، چوسنے کے بعد جو ہے وہ چوس کے جب واپس آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے شہد بنا دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جناب آپ کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ رب ایک ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی سب سے بڑی دلیل ہے. رب کے ایک ہونے کی شہد کی مکھی دلیل ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ذرا دیکھو نا، جب یہ جاتی ہے چوسنے کے لیے پھولوں کا رس جو چوستی ہے، پھول کے رس کے اندر کون سی مٹھاس ہوتی ہے؟ اس میں کون سی چینی بھری ہوتی ہے؟ کڑواہٹ ہی ہوتی ہے نا. فرمایا وہ کڑواہٹ چوستی ہے، چوسنے کے بعد جو ہے وہ شہد پیدا کرتی ہے. وہ کون سی ذات ہے جس نے جو ہے وہ کڑواہٹ کو مٹھاس کے اندر بدل کے ایسی خوراک بنائی ہے کہ ہزاروں سال بھی شہد پڑا رہا خراب نہیں ہوتا ہے؟ کوئی تو ہے نا. ٹھیک ہے. ایک قرآن مجید کیا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. فرمایا کبھی جانور کو غور سے دیکھا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ.
من بین فرث وعدم لبنا خالصا سائغا للشاربین. میں تم دیکھو تو صحیح، ایک طرف سے گوبر ہے ایک طرف سے خون ہے، ہم نے درمیان سے دودھ کی نہر نکالی ہے. ٹھیک ہے، ملاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے خون ہے ادھر سے گوبر ہے، گند وغیرہ کھڑا ہوتا ہے، جانور کے درمیان سے جو ہے وہ جناب خالص دودھ نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عام لوگوں فآمنوا باللہ ورسولہ، میں تمہارا کام ہے تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. ہاں تمہیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی علم ہونا چاہیے تھا. ہم نے رسولوں کو جو علم عطا فرما دیا ہے غیب کا، جب میرا نبی تمہیں بتا رہا ہے، جب انبیاء بتاتے آ رہے ہیں، تمہارا کام ہے تم اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر تم ایمان لے آؤ. تمہارا کام اتنا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، وَتَتَّقُوا، اور واقعی اگر تم تقوی اختیار کرنے والے ہو، اور تم اتنی بات یعنی جو نبی فرما دے اسی بات کو تم مان لو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آگے دیکھیں جی، یہاں پیچھے تو کیونکہ جنگ احد کا ذکر ہے، وہاں پہ مال کی بات ہو، جان کی بات ہو رہی تھی نا، کہ منافقین کو کہا گیا کہ تم جان تو دے نہیں سکتے. آگے بات آ رہی ہے بخیل کی، مال کی. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا وہ لوگ بھی ایسے گمان میں نہ رہیں، یبخلون جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ہوا خیر اللہم، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا بہتر ہے. جی کل 2 لاکھ کمایا تھا، آج 4 لاکھ کما لیا ہے، پرسوں 2 کروڑ کمایا تھا، آج 2 ہفتے بعد 4 کروڑ کما لیا ہے. فرمایا وہ کنجوس بندہ، وہ بخیل بندہ جس کو رب نے پیسہ دیا ہے لیکن ساری زندگی صرف اسی چکر میں رہتا ہے بھی کم ہی نہ ہو جائے، تو رب نے ایسے کنجوس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں. دیکھیں نا، علماء ہمارے بزرگوں نے فرمایا کنجوسی رب کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. بندے کے پاس پیسہ بھی ہو اور بندہ ساری دیہاڑی اس انتظار میں رہے کہیں لنگر پکے تو گزارا کرے، اس سے بڑا رب کا عذاب کیا ہوگا؟ یعنی جس کے پاس ہونے کے باوجود بھی جو اپنا پیسے سے اپنا پیٹ تک نہیں بھر سکتا ہے، وہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے کوئی اور پکائے اور میں کھا لوں اور میرا گزارا ہو جائے، پیسے بچ جائے. ہمارا یہ رب کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کنجوس لوگ جو اللہ کی راہ میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ سمجھتے یہ ہمارے لیے بہتر ہے. فرمایا لا یحسبن الذین، فرمایا ایسے لوگ بھی اس گمان میں نہ رہیں کہ پیسہ ان کے کام آ جائے گا. اب دیکھیں نا، ساری زندگی تو 500 روپے سے زیادہ دے نہیں سکتے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، جب مرنے کا ٹائم آتا نا تو پھر وصیت کر رہے تھے کہ وہاں بھی لگا دینا، وہاں بھی لگا دینا، وہاں بھی لگا دینا. تو حضور نے فرمایا جس نے مرتے ٹائم تک جو ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے خرچ بھی کیا تو اس کے خرچ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مرنے کے بعد جو 50 دے گے پکا کے کل خانی کرنی ہے، چلیسوا کرنا ہے اور جناب 1.5-2 لاکھ روپیہ لگانا ہی ہے، یہی اپنی زندگی میں رب کی راہ میں دے جاتا، پھر فائدہ تو اس کا تھا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کنجوسوں کے پاس مال ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ در مذمت بخیل یہ انہوں نے پورا باب باندھا ہے اپنی چھوٹی سی کتاب کریمہ کے اندر. اچھا، اس کے اندر انہوں نے بڑی بات کی ہے، کہتے ہیں کنجوس ہے نا، کنجوس بخیل بندہ، میں یہ ساری زندگی اس پیسے کا غم ہی کھا جاتا ہے. کنجوس بندے کو ساری زندگی پیسے کا غم ہی کھا جاتا ہے کہ ہائے گھٹ نہ ہو جائے، ہائے کم نہ ہو جائے، ہائے پیسے. دیکھیں یہ بڑی مصیبت ہے اس بات. وہ کہتے ہیں کہ چودھری تھا، چودھری کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر اور بھی تھا کسی اور غریب بندے کا. غریب بندے کے گھر روز میں گوشت پکتا اور چودھری کے گھر روز دال پکتی. ٹھیک ہے نا، وہ چودرانی نے جو چودھری کو تانا مارا، اس نے کہا چودھری پھٹے منہ تمہاری چودراہٹ پہ، روز ہم دال کھاتے ہیں، وہ ساتھ والے غریب اور ماڑے بندے ہیں وہ روز گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اس نے کہا اس طرح کر، 90 روپیہ اٹھا کے نا ماڑے بندوں کے گھر میں ڈال دے، 100 نہیں 90 روپیہ یہ اٹھا کے نا یہ ماڑے بندوں کے گھر کے اندر ڈال، پھر دیکھتے کیسے گوشت پکاتا ہے. وہ انہوں نے اٹھا کے 90 روپیہ چودرانی نے اٹھا کے جو اپنا ادھر پھینک دیا غریب بندے کے گھر میں. اب ادھر بھی دال پک رہی ہے ادھر بھی دال پک رہی ہے. اس چودرانی نے پوچھا، اس نے کہا چودھری یہ کون سا نسخہ ہے؟ اس نے کہا 100 پورا کرتے پھر رہے ہیں. نہیں سمجھے گل؟ ہم تو 1,00,000 پورا کر رہے ہیں نا، 90,000 ہمارے پاس تھا،
ہم نے کہا چلو لاکھ جوڑ لیتے, دال کھا کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. ان کے پاس ہم نے 100 ڈالا, 90 روپیہ ڈالا, وہ بھی اب 100 پورا کرتے پھر رہے ہیں. ساری زندگی کنجوس کا یہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ساری زندگی وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ 10 لاکھ روپے ہو گیا, اس کو پیٹی میں ڈالو, اگلا جو لاکھ جو اس کو بنانا شروع کرو. ٹھیک ہے, پھر وہ بن جائے تو پھر پیٹی میں ڈالو اگلا, پھر ساری زندگی گزر جاتی ہے. نہ چاج کا کپڑا پہننا ہے, نہ چاج کی روٹی کھانی ہے, نہ زندگی سکون سے گزارنی ہے. پچھلے جب آتے ہیں وہ پیٹی کرنے, پہلے سب سے پہلے ابا مر گیا, پیٹی کھولو پہلے. یہ ابھی ویڈیو آئی ہے فیس بک پہ, ابھی ویڈیو آئی ہے یہ 2-4 دن پہلے. باپ مرا پڑا گاڑی کے اندر, بیٹا جو ہے اس کا انگوٹھا لگوا رہا ہے, مرے ہوئے باپ کا بیٹا انگوٹھا لگوا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ رب اس سے بڑی کا سزا کیا ہوتی ہے؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا کنجوس ساری زندگی پیسے کا غم ہی کھاتا ہے کہ اکٹھا کیسے کرے. فرمایا غریب بندہ فرمایا ساری زندگی دیہڑی کر کے لاتا ہے, آدھے سے پھل کھا جاتا ہے, آدھے سے روٹی کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کٹھے کرتے کرتے جب آخری عمر آتی ہے بھی کچھ کھا لے, تب نہ دانت رہ جاتے ہیں, نہ میدا رہ جاتا ہے, نہ گردہ رہ جاتا ہے, نہ پھیپڑا رہ جاتا ہے کھانے کے لیے, ہوتا کچھ نہیں. کہتے ابے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیا لے کر رس لے کے آؤ. بھائی جب روٹی کھانے کا ٹائم تھا تب کھائی نہیں ہے, فروٹ کھانے کا ٹائم تھا تب کھایا نہیں ہے, اب ابے کے لیے 5 روپے کا رس. تو یہ ہے رب کا عذاب. کنجوس پر یہی عذاب. کیوں جی, اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ کھانے پینے کا جو ٹائم ہے, جو پہننے کا ٹائم ہے, وہ تو جوانی کا ٹائم ہے, وہ تم نے کٹھے کٹھے کرتے کرتے گزار دیا ہے. داڑھی چٹی ہوگی, دانت جاتے رہے, پھیپڑا ویسے خراب ہو گیا, گردہ ویسے نکل گیا. انہوں نے کہا اب آپ رس پہ گزارا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بل ہوا شر اللہم, فرمایا جس پیسے کو اکٹھا کرتے رہے ہو نا, یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ برا ہے. کیوں جی؟ سیطوقون ما بخلوا بیوم القیامہ. آگے دیکھیں, میں جس پیسے کو تم نے اکٹھا کیا نا, قیامت کے دن اسی پیسے کو توق بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. حدیث پاک ہے. فرمایا کہ پیسہ قیامت کے دن, ایک بلکہ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ اگلی بات ہے. ٹھیک ہے جی, فذوقوا ما کنتم تکنزون. حدیث پاک ہے کہ جب پیسہ انسان جو اکٹھا کرتا ہے نا, فرمایا اس پیسے کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آگ کے اندر تپا کر, ٹھیک ہے نا, فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے جو ہے وہ اسی پیسے کو جو ہے ساتھ جو ہے وہ بندے کو مہر لگائیں گے اور کہیں گے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ تیرا وہی پیسہ جس کو اکٹھا کر کے پیٹی کے اندر رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے تو مولا علی کا بڑے خوبصورت جواب ہے. آپ فرماتے میں تمہاری دنیا کا کروں کیا؟ اگر حلال کماتے تو حساب ہے, حرام کمائے تو عذاب ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا بیوم القیامہ, توق بنا کر وہ پیسہ قیامت کے دن بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. سانپ کی صورت کے اندر جو ہے وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا. جب اسے ڈنگ مارے گا نا سانپ, وہ سانپ کو دیکھ کے کہے گا تو مجھے کہاں سے چمبڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا میں کوئی اور شے نہیں ہوں, تیرا پیسہ ہی تو ہوں جو تو نے دنیا کے اندر اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. کیوں جی؟ یہ حدیث, یہ قرآن مجید کے 26ویں پارے کے اندر ہے. ہاں انتم اولائے, ہاں انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. میں لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, دین پر خرچ کرو. فمنکم من یبخل, حدیث پاک ہے وہ بخیلی کرتا ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه, میں کہ وہ کسی اور کے لیے کنجوسی نہیں کرتا, اپنے اوپر کر رہا ہے. ظاہر ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہاں کیا نہیں ہے. دعا مانگی تو یا اللہ کروڑوں عطا فرما, اور جب دینے کی باری آئی تو پھر 500 وہ بھی پھٹا ہوا, وہ بھی سال بعد. ٹھیک ہے, دیکھیں نا جی, بندہ جس طرح رب سے مانگتا ہے کم سے کم جب دینے کی باری آتی ہے نا تو پھر مانگنے والی دعا بھی یاد رکھا کرے کہ میں نے رب سے مانگی کیسے تھا. مانگنے کے لیے تو یوں ہاتھ کر کے جناب اللہ پھیلا کے کہتا یا اللہ 5 فیکٹریاں لگ گیا, 5 ہور دے دے, کدی 5 ہور بن جائے تو پھر مزے بن جائے. اور جب دینے کی باری آتی ہے واللہ غنی وانتم الفقراء, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رب تو ویسے ہی غنی ہے. وانتم الفقراء, ضرورت تو تمہیں ہوتی ہے, تم میری راہ میں جو دیتے ہو وہ مجھ پر احسان نہیں ہے, وہ تم اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وللہ میراث السماوات والارض, فرمایا زمین اور آسمان کا وارث جو ہے, مالک جو ہے وہ تو رب ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اسے کیا ضرورت ہے تمہارے پیسے کی؟ ٹھیک ہے, فائدہ تو تمہارا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, فرمایا جو تم کر رہے ہو رب اس سے خبردار ہے. ٹھیک ہے نا جی, رب دیکھ نہیں رہا کہ مانگتا کیسے ہے اور دیتا. دیکھیں یار, بندہ کسی سے 100 روپیہ لے جائے اور وہی بندہ دوبارہ کہہ دے یار اسی 100 میں سے 10 تو مجھے واپس کر دے, تو پھر دیتے ہوئے بھی بندے کو پیڑ ہو رہی ہو, تو پھر بندہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل صرف پولے ہی ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. ساری زندگی رب کا دیا ہوا کھایا, رب کا دیا ہوا پہنا, رب کی زمین پر چلا, سب کچھ ہوتا رہا. جب رب نے پھر مانگا ہوئے میں نے جو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اسی میں سے 2500 تو واپس کر, اور دیتے ہو پھر بڑے کو پیڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.